اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم. محترم معزز بزرگان دین، قرآن سے متعلق چند بنیادی چیزوں کو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے. اس ہفتہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اسباب النزول کسے کہتے ہیں اور وہ کیا ہے، اور اسی طرح نسخ، آیتوں کا جو نسخ ہوتا ہے، بعضی آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، اور پھر تعوذ اعوذ باللہ انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. تو جو چیزیں ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق آیتوں کو نازل فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا یا آپ کے زمانے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا، وہ جس آیت میں بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ اس آیت کا شان نزول ہوتا ہے. اب ایک بات معلوم ہونا ضروری ہے، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں کیا ہر آیت کسی واقعے سے متعلق ہے؟ ہر آیت کا کوئی پس منظر بیک گراؤنڈ ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر آیت کا کوئی پس منظر، بیک گراؤنڈ اور کوئی واقعہ نہیں ہے. ایک بڑے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَسْبَابُ الْخَاصَّةُ وَالْقِصَصُ الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي تَجَشَّمَ الْمُفَسِّرُونَ بَيَانَهَا فَلَيْسَ لَهَا مَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ يُعْتَدُّ بِهِ. بعض مفسرین کیا کرتے ہیں، ہر آیت کے پیچھے کسی واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زحمت اٹھاتے ہیں اور ہر جزئی قصے اور واقعے کو کسی آیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ہر آیت کا پس منظر نہیں، ہر آیت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور اسباب النزول نہیں. تو بعض آیتیں ہوتی ہیں اس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اب اس واقعے کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ اس کا سبب نزول ہے، شان نزول ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پر ایک آیت ہے قرآن میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 115، جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تم جس جہت کی طرف رخ کرو، جس جہت کی طرف تم منہ کرو، وہاں اللہ کا رخ ہے، اللہ کی ذات ہے. اب اس آیت سے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نماز میں جس طرف چاہے رخ کر سکتے ہیں، جس طرف چاہے ہم اپنا چہرہ کر سکتے ہیں، قبلہ بنا سکتے ہیں، مشرق کو بنا لیا جائے، مغرب کو بنا لیا جائے، شمال اور جنوب کو بنا لیا جائے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں، آپ جس کی طرف چاہے رخ کر سکتے ہیں، جس کی طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، حالانکہ ہم نماز میں کس کی طرف رخ کرتے ہیں؟ صرف مغرب کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، یہی ہمارا قبلہ ہے، اسی طرف رخ ہونا ضروری ہے، تبھی نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی.
جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی رہو اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف کرو، بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کرو۔ تو اللہ خود اس کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ آیت سے معلوم ہوتا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 جو ہے، اس میں بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے؟ جس کی طرف چاہے رخ کر سکتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، تو معلوم ہونا ضروری ہے اس آیت کا شان نزول معلوم کیا جائے، اس کا سبب نزول معلوم کیا جائے، تب یہ آیت سمجھ میں آئے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، اندھیری چھائی ہوئی تھی۔ اب اس اندھیرے میں نماز پڑھنا تھا، لیکن رخ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس کی طرف ہم کو رخ کرنا ہے، کس کی طرف ہمیں کعبہ کس طرف میں ہے اور کس طرف ہم کو رخ کرنا ہے، یہ بات معلوم نہیں ہوئی، لہذا اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ بعض صحابہ کہنے لگے کہ فلان جہت میں کیا جائے، اور بعض کہنے لگے کہ فلان کی طرف کیا جائے، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں اس جہت میں نماز پڑھا جائے، اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ تو اب صحابہ اکرام نے اپنی رائے کے اعتبار سے ایک جہت کو متعین کر کے اس کی طرف انہوں نے نماز پڑھی، اور وہاں پر ایک انہوں نے خط کھینچ دی تاکہ بعد میں معلوم ہو کہ ہم کس جہت میں نماز پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اندھیرا تھا، معلوم نہیں ہوا کہ کس جہت میں ہے، لہذا اس طرف ایک جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیے، اور ایک افقی لکیر انہوں نے کھینچ دی اس کی طرف۔ اب صبح اٹھ کر دیکھے تو معلوم ہوا کہ جتنے لوگ جو نماز پڑھے رخ کر کے، وہ سارے غلط رخ پہ نماز پڑھے، قبلہ کی طرف رخ نہیں ہوا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، اس طرح ہم نے تحری کیا، غور و فکر کیا، اور ہم نے نماز پڑھی، لیکن غلط جہت میں ہم نے نماز پڑھ دی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی نمازیں ہو گئی، اور آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ آپ کے اعتقاد کو، آپ کے دل کی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے۔ آپ نے تحری کیا، غور و فکر کیا، آپ کا ذمہ ادا ہو گیا، لہذا نمازیں صحیح ہو گئی، یہ اللہ کے نبی نے۔ تو اس سے ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ہم کسی سفر میں چلے جائیں تو اب وہاں اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ کوئی قبلہ بتانے والا ہے یا نہیں، اس کو تلاش کریں۔ اگر کوئی قبلہ بتانے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم اسے پوچھ کر جو ہے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لیں گے، اور اگر کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے۔ تحری کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں تحری۔ ہم کیا کریں گے؟ غور و فکر کر کے ایک جہت کو متعین کریں گے کہ بھائی ہمارے پورے ہندوستان میں قبلہ مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر ہمارا قبلہ ہے، لہذا ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سورج کی سیر کس طرف ہے، سورج کس طرف جا رہا ہے، اور اس کا غروب کس جانب میں ہو رہا ہے، یہ غور کرنے پہ معلوم ہو جائے گا۔ لہذا تحری کریں، تحری کرنے کے بعد اب جب نماز پڑھ لیتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ غلط رخ پہ نماز پڑھا۔ سمجھ میں آئے گا؟ نماز پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ کہ میں نے جس جہت میں نماز پڑھی وہ غلط رخ تھا، وہ غلط جہت تھی، اس کے باوجود کیا ہو جائے گی؟ نماز اس کی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے تحری کیا، اس نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا ہے۔ سمجھے؟ تو یہ اس آیت سے ہمیں یہ حکم معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے ہمیں یہ حکم معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک پس منظر کے تعلق سے کہتے ہیں، ایک آیت ہے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔ دیکھو ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ معلوم؟ یہ آیت سمجھنے سے پہلے ہم کو مسئلہ معلوم ہو۔ کعبۃ اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے، مطاف میں طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کیا کی جاتی ہے؟ بولو بھائی، سعی کی جاتی ہے۔ یہ سعی کرنا ضروری ہے، فقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں واجب ہے، یعنی ضروری ہے، کرنا ہی چاہیے۔ لیکن آیت دیکھو، اس آیت میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، فلا حرج کا لفظ استعمال کیا گیا، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تو سعی کر سکتے ہیں، چاہے تو سعی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ حالانکہ یہ واقعے کے یہ خلاف ہے۔ واقعہ کیا ہے؟
کہ سعی کرنا واجب و ضروری ہے، لیکن آیت کے ظاہر سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہ، کوئی حرج نہیں، وہ ان کی طرف سعی کر سکتا، یعنی چاہے تو کر سکتا، چاہے تو نہیں کر سکتا، ایسے بظاہر معلوم ہوتا نا۔ تو ہمیں اس آیت کا پس منظر معلوم ہے، بیک گراؤنڈ معلوم ہے۔ بعض لوگوں کو اس کے تعلق سے اشتباہ ہو گیا، گمان ہو گیا، وہ سمجھنے لگے سعی جو ہے وہ ضروری نہیں، طواف کریں گے کعبۃ اللہ کا تو وہاں تک جو ہے عمرہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، اب سعی کرنا ضروری نہیں، ایسے بعض لوگوں کو گمان ہوا تو صحابہ کرام نے اس گمان کو دور کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں سعی تو بھائی واجب ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے میں یہ ہوا کہ وہاں صفا اور مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا اور مروہ میں کیا رکھے ہوئے تھے؟ ایک بت، صفا میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ میں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ صفا میں جو بت رکھا ہوا تھا اس کا نام عیساف، اور مروہ میں جو بت رکھا ہوا تھا اس کا نام نائلہ، دو بت تھے۔ اب یہ جو صحابہ کرام جو سعی کر رہے تھے تو ان کو گمان ہوا کہ بھائی یہاں بت رکھے ہوئے اس لیے سعی نہیں کرنا چاہیے، سعی کرنا جائز نہیں ہے، ایسے گمان۔ صفا و مروہ میں کیا ہے؟ پہلے زمانے قدیم میں بت تھے، لہٰذا ان بتوں کے ہوتے ہوئے ہمارا وہاں پر سعی کرنا، دوڑنا، چلنا یہ جائز نہیں ہے، شاید حرام ہے۔ یہ گمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہے، چاہیے کہ حج و عمرہ کرنے والا اس کی سعی کرے اور کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی حرام نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ وہاں کیا نہیں ہے؟ حرام نہیں ہے، عدم جواز نہیں ہے، بلکہ جائز بلکہ ضروری ہے، جائز بلکہ ضروری ہے۔ اس طرح جو ہے آیتیں ہوا کرتی ہیں، ان آیتوں کا ایک پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسباب النزول اور شان نزول کہا جاتا ہے، آیتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ جس واقعے کی طرف اشارہ، یہ نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہیں آیتوں میں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ان واقعات کو، ان اشارات کو معلوم کرنا پڑے گا، اسے اسباب النزول کہتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات آیتوں کا نسخ ہے۔ نسخ کسے کہتے ہیں؟ کوئی حکم نازل کیا جاتا ہے پھر اس حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی حکم نازل کیا جاتا ہے اور پھر اس حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے، آیتیں منسوخ کی جاتی ہیں، وہ حکم باقی نہیں رہتا، اسے نسخ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں شبہ ہوگا کہ بھائی اللہ تو عالم ہے، اللہ جاننے والے ہیں، ازل اور ابد کو اللہ جانتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ ان احکامات کو نازل ہی نہیں فرماتے تو نسخ کی کیا ضرورت ہوتی؟ حکم کو نازل کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی سے اس حکم کو نازل نہیں کیا جاتا، یہ شبہ ہوتا ہے بعض کن ذہنوں میں، ہے نا؟ حالانکہ یہ نسخ جو ہے، حکم کو منسوخ کرنا، یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں، انسانوں کے اعتبار سے۔ کن کے اعتبار سے؟ انسانوں کے اعتبار سے۔ طبیب ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنے مریض کو نسخہ دیتا ہے، تو کئی نشست اور کئی سٹنگ ہوتی ہے تو اس مریض کو پہلی دفعہ میں ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور دوسری دفعہ میں اس کو ختم کر کے دوسرا نسخہ لکھ کر دیتا نہیں، پہلے ایک دوائی دیتا پھر اس کے بعد یہ دوائی نہیں بھائی، یہ دوائی تمہاری کافی نہیں، یہ دوسری دوائی تمہیں چاہیے بول کر ایک دوسری دوائی متعین کرتا۔ حالانکہ ڈاکٹر کو، طبیب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے اس کو چند دوائیاں مرحلے میں دینا ہے، پہلے یہ، پھر اس کے بعد دوسری، اور پھر اس کے بعد تیسری دوا، یہ اس کے جسم کی اصلاح کے لیے، جسم اور مزاج کو درست کرنے کے لیے ان دواؤں میں ترتیب ضروری ہے۔ یہ طبیب اور ڈاکٹر جان کر جیسے نسخوں کو متعین کرتا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طبیب ہے، وہ حقیقی معنی میں انسانوں کے نفوس کی اصلاح کرنے والے، انسانوں کا جو جان ہے، جو نفس ہے، اس کی اصلاح کرنے والے حقیقی طبیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ لہذا انسانوں کا اعتبار کرتے ہوئے پہلے ایک حکم نازل کیا جاتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے ایک دوسرا حکم نازل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب حرام کر دی گئی، شراب
پہلے ہی مرحلہ میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا. ایک بارگی اٹھاتے ہی آیت میں اٹھا کر چلو شراب پینا حرام ہے، آپ سے اس کے بعد سے آپ شراب نہیں پئیں گے، ایسے حکم نازل نہیں کیا گیا، بلکہ 3 مرحلوں میں شراب کو حرام کیا گیا. تو پہلے کے 2 مرحلے وہ منسوخ ہو گئے، تیسرا مرحلہ جو ہے، تیسرا حکم یہ یقینی اور قطعی ہو گیا. 3 مرحلے ہوئے. پہلے مرحلے میں بتایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ٹھیک، اس میں اللہ نے بتایا کہ بھائی شراب جو ہے وہ پینا اچھا نہیں ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینے میں بہت بڑا گناہ ہے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے بڑا ہوا ہے، اس کا نقصان نفع سے بہت بڑا ہوا ہے. لہذا شراب میں نفع بھی ہے لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے. پہلے مرحلے میں یہ آیت پہلے نازل کی گئی، ایک نفرت بٹھائی گئی شراب کے تعلق سے. فوراً حرام نہیں کیا گیا، اس لیے کہ شراب کا پینا ان کی طبیعت میں تھا، ان کی عام عادت تھی، جس کو ایک بار کی ختم کیا جائے، اچانک اس عادت کو ختم کر دیا جائے، یہ مشکل تھا ان لوگوں کے لیے، ہے نا. اس لیے پہلے حکم دیا گیا بھائی اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو اسم اور گناہ ہے یہ بہت بڑا ہے. نفرت بٹھائی گئی. پھر دوسرا مرحلہ آیا تو دوسرے مرحلے میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی نشے کی حالت میں تم نماز کو نہ آؤ، شراب پی کر کیا نہ کرو، نماز کو نہ آؤ. اور اس نفرت میں اور اضافہ کیا گیا، ہے نا. شراب سے نفرت جو ہے دل میں سختی کے ساتھ بٹھائی گئی. یہ بتایا گیا آپ باہر پیتے ہیں الگ بات ہے، لیکن وہ پی کر نشے کی حالت میں آپ کیا نہیں کریں گے، نماز کو نہیں آئیں گے. حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ ہو، وانتم سکارا، در حالے کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. یہ دوسرا حکم. اس کے بعد تیسرا حکم اللہ نے نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے مومنو دیکھو شراب پینا، جوا کھیلنا اور اسی طرح جو ہے بت اور قسمت آزمائی کے تیر، یہ ساری کی ساری گندگی ہے، عمل شیطان میں سے ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے اجتناب اختیار کرو. اب یہ تیسرے مرحلے میں شراب کو کیا کیا گیا، حرام کیا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے 2 مرحلے میں اس کے تعلق سے نفرت بٹھائی گئی، پھر اس حکم کو ان آیتوں کو منسوخ کر کے تیسرے مرحلے میں بتایا گیا کہ اب شراب کا پینا آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ نسخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کون سی آیت منسوخ ہے، اب عربی اصطلاح کے اعتبار سے، تفسیری اصطلاح کے اعتبار سے ہم کیا بولیں گے، پہلے کی 2 آیتیں یہ منسوخ ہیں، پہلے کی 2 آیتیں یہ کیا ہیں، یہ منسوخ ہے، اور تیسری آیت ناسخ ہے. یہ پہلی 2 آیتوں کے حکم کو ختم کرنے والی ہے، یہ آیت ناسخ ہے بولے، ہے نا. تو کون سی آیت منسوخ اور کون سی آیت ناسخ بے اعتبار حکم، ناسخ اور منسوخ جو ہوتا ہے وہ حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے. پہلے وہ حکم جاری تھا پھر ختم کر دیا گیا. تلاوت کے اعتبار سے کوئی آیت منسوخ نہیں. قرآن کی ساری آیتیں وہ تلاوت کے اعتبار سے کوئی منسوخ نہیں. ہر آیت کی تلاوت قیامت تک کی جائے گی، اس میں نسخ طاری نہیں ہوتا. نسخ جو طاری ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے، حکم میں نسخ طاری ہوتا ہے. سمجھے؟ اب بعض لوگ نہیں جاننے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ہم آج بھی اعتراض کرتے ہیں. بہت سے لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے یا آدھا پڑھنے کی وجہ سے، آدھا تعلق ہو گیا، آدھا علم آ گیا، یا سنی سنائی باتیں، یا واٹس ایپ میں دیکھ لیا، سوشل میڈیا میں دیکھ لیا، فلاں ویڈیو میں دیکھ لیا، فلاں عالم صاحب نے کہہ دیا ہے، کسی داعی کسی نے کہہ دیا، ہے نا. یہ بعض اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت قرآن میں کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کو شراب پی کر نشے کی حالت میں نہ جاؤ، یہ حکم دیا گیا. اب معنی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام نہیں کیا ہے، بلکہ نماز کے وقت میں وہ حرام ہے. نماز کی حالت میں آپ شراب کی حالت میں نہیں جا سکتے، نشے کی حالت میں نہیں جا سکتے. خارج حالت میں نماز کے علاوہ دوسری باہر کی حالت میں
شراب پی سکتے ہیں، یہ تو قرآن کہتا. ایسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایسا غلط سمجھ جاتے ہیں. یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو بتایا جائے گا بھائی وہ حکم پہلے زمانے کا تھا، اور پھر اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ اس حکم کو منسوخ کر دی، اور تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کو منسوخ کر کے فرمایا اب تمہارا شراب پینا جائز نہیں ہے، فَاجْتَنِبُوا، اس سے اجتناب کرو، اس لیے کہ شراب کا پینا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ سادہ گناہ نہیں ہے، یہ شیطان کا گناہ ہے. شیطان تم کو بہکائے گا اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا عمل شیطان سے ہے، اس سے بچ جاؤ. تو شراب پینے والا شیطان سے دوستی کرنے لگتا ہے، اس کے عمل کو اختیار کرتا ہے. بہت غلط چیز ہے. اسے کہتے ہیں یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینا کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آدمی جو اس کے حواس سلیمہ ہوتے ہیں، عقل صحیح ہوتی ہے، نشہ نہیں ہوتا، تو آدمی سمجھ رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ آدمی سمجھتا ہے. لیکن جب شراب پیتا ہے تو نشہ اس کے ذہن میں چھا جاتا ہے، جسے آدمی کو کوئی خبر نہیں ہوتی. ہر غلط کام پہ وہ آمدہ ہو جاتا ہے، قتل و قتال پہ آمدہ ہوتا ہے، زناکاری پہ آمدہ ہوتا ہے، اور بہت سے گناہوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے، گناہوں کو کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے. یہ شراب کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہذا اس سے بچو. قرآن نے جو چیزیں حرام کی وہ ایسے ہی حرام نہیں کر دی بھائی، ایسے ہی برائے نام اللہ نے حرام کر دیا، ایسے ہی برائے نام حرام نہیں کیا گیا. شراب کو حرام کیا گیا، زنا کو حرام کیا گیا، سور کے کھانے کو حرام کیا گیا، اس کے گوشت کو، ساری چیزیں یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے نا، ایسے ہی حرام نہیں کیا گیا. اس میں انسانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. اللہ خالق اللہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کون سی چیز نفع دینے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے. جانتا ہے نہیں؟ ایک فون کا بنانے والا، سمجھیے بات، ایک فون کا بنانے والا فون کے لیے کیا مفید ہے کیا نقصان دہ ہے یہ اس کو جانتا ہے. ایک فون کا بنانے والا وہ جانتا بھائی اس کو پانی میں نہیں ڈالنا، پانی میں ڈال تو خراب ہو جائے گا. آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں کال کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، فلاں فائدے ہیں. لیکن ذرا دیکھو کہ اس کو پانی میں نہ ڈالو، پانی میں ڈالے گا پورا خراب بیکار ہو جائے گا. بنانے والا جانتا نا، اس کے اچھائی اور برائی کے بارے میں بنانے والا جانتا کہ نہیں جانتا ہے نہیں. ویسے اس انسان کو بنانے والا کون ہے؟ خالق انسان کو بنانے والا اللہ ہے. لہذا اللہ اس انسان کے نقصان اور نفع کے بارے میں جانتا ہے. اللہ نے جو چیزیں حلال فرمائی اس میں اللہ نے نفع رکھا ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ نے جو چیزیں حرام فرمائی وہ اس میں اس کے لیے نقصان ہے اور یقیناً ہے. اسی لیے اللہ حرام فرمایا ہے نا. ہم اس کو پئیں گے، شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے، سودی کاروبار کریں گے، اور ابھی کہیں گے کہ بھائی ہماری زندگی بیکار ہو گئی، ہمیں نقصان ہو گیا. ارے نقصان تو ہونا ہی تھا، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے نا. اسی لیے اللہ کیا کیا اس کو، بات سمجھ میں آ رہی. تو بہرحال بعض آیتیں منسوخ ہوا کرتی ہیں، تو ان میں ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے اس کو جاننا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. ہمیں تفسیر جب معلوم کریں گے، ہر نشست میں ہر مجلس میں اگر ہم آئیں گے تو اس میں باتیں معلوم ہوگی کہ کیا بات جو ہے وہ معمور ہے جس کا حکم جاری ہے، اور کیا بات منسوخ ہے جس کا حکم کیا کیا ختم کر دیا گیا. بہرحال ایک نسخ ہے. اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت، اور بھی منسوخ بہت سی آیتیں ہیں، انشاءاللہ وہاں مقام پہ بتائی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت ہر حیت پہ کی جا سکتی ہے. آپ بیٹھ کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ادب کو ملحوظ رکھا جائے، جس میں ادب ہو اس حیت کو اختیار کیا جائے. آپ وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو کیا کر سکتے ہیں، وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے. وضو نہیں سے قرآن چھو نہیں سکتے، قرآن کو اٹھا نہیں سکتے.
اس لیے کہ خود اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو پاک لوگ چھوا کرتے ہیں، اس کو چھونے والے کون ہوتے ہیں؟ پاک مطہر ہوا کرتے ہیں، لہذا ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس طرح، اسی طرح بعض جو ہے جن کے پاس حدث اکبر ہوتا ہے، غسل جن پہ لازم ہوتا ہے، جسے جنوبی کہتے ہیں، عورتیں ہیں تو حائضہ ہوتی ہیں، نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، تو اس حالت میں قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں، قرآن کا پڑھنا بھی جائز نہیں۔ جنابت کی حالت میں جسے غسل واجب ہوتا ہے، ایسی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں۔ ہاں اگر دعائیں وغیرہ پڑھنے کا معمول ہے تو وہ بے اعتبار دعا، بحیثیت دعا قرآن کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ تحقیق کر کے پڑھے گا، سمجھے، وقفہ دے کر کیا کرے گا، وہ پڑھے گا۔ لیکن جو عام آیتیں ہیں ان آیتوں کو کوئی جنوبی پڑھ نہیں سکتا، پہلے غسل کر لے اور پھر پاک ہونے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تو ہے بات تلاوت کے تعلق سے۔ اور تیسری بات جو ہے تعوذ، قرآن کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے ہے۔ یہ پڑھنے کا حکم خود قرآن میں دیا گیا، تعوذ پڑھنے کا حکم کہاں دیا گیا ہے؟ خود قرآن میں اس کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی کیا کرو، پناہ چاہو۔ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ طاق میں رہتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی طرح نقصان پہنچائیں۔ حالانکہ ایک دوسری بات ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن پھر بھی وہ انتظار میں ہوتا ہے، وہ طاق میں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی موقع ملے تو ہم اس پہ حملہ کر دیں، ہم اس میں خلل پیدا کریں، اس کی تلاوت میں خلل ڈال کر اس کو غلط پڑھنے رکھ دیں۔ اس طرح دلوں میں خلل ڈال سکتا ہے، اس لیے بتایا گیا کہ فاستعذ باللہ۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تعوذ جسے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو عربی میں کہتے ہیں تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں بسملہ، تسمیہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تعوذ ہے، یہ تعوذ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے دیا، لہذا ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، تعوذ کو پڑھیں۔ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا، اس کو وہ اپنے دربار سے جو دھتکار دیا گیا، دور کر دیا گیا، یہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اسے دور کیا گیا ہے نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی تو سجدہ کر، آدم کو ہم نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لہذا آدم علیہ السلام ہیں تو ان کے آگے کیا کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دے دیا تو اب جو ہے عقل چلانے کی، اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو احکامات ہیں، وہاں مومنین کو یہ حکم دیا جاتا ہے، جب اللہ نے کوئی حکم نازل کیا ہے تو اب وہاں ہم کیوں کا سوال نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کا سوال کرنا، اعتراض کرنا اور عقل چلانا یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ سمجھے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تو شیطان نے عقل چلایا اور کہنے لگا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ کا وصف یہ ہے کہ جلایا جائے تو اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کا وصف یہ ہے کہ ڈالا جائے تو اوپر سے نیچے کو آتی ہے۔ تو اس آدم میں عجز پایا جاتا ہے، اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور میرے اندر بڑائی پائی جاتی ہے۔ میں بڑا ہوں اور میں بڑا ہوتے ہوئے میں اس کے آگے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنی عقل کو چلایا تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ اور شیطان قرار دیا اور کہا کہ تو میرے دربار سے دور ہو جائے، یہاں سے تجھے دھتکار دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا یہ دیکھنا نہیں ہے، کون حکم دیا ہے یہ دیکھنا ہے۔
اللہ کا حکم ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کے پڑھنے سے پہلے حکم دیا گیا فاستعذ باللہ. کیا کرو تم؟ اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے. اور اللہ بارہا کہتے ہیں, کئی مقامات میں اللہ فرماتے ہیں دیکھو شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن جانو. ٹھیک ہے. ایک دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. وہ کیا کرے گا؟ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. لوگ جو بے حیائی میں رکھتے نا آج کل, اسے فیشن کے نام سے بے حیائی کیے جاتے ہیں, آدھے ننگے ہو جاتے ہیں یا کپڑے پہن کر بھی ننگے نظر آتے ہیں. یہ بے حیائی اور شیطان, یہ بے حیائی اور منکرات جو ہیں, برائی جو ہے وہ اپنی جانب سے کرتے نہیں بلکہ شیطان انہیں کراتا ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. یہ کون کراتا ہے؟ یہ شیطان کراتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم, وہ تم کو حکم دیتا ہے. کس چیز کی حکم دے, کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء والفحشاء, برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. لہذا کیا کرو تم اس کو دشمن جانو. تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمہیں قرآن پڑھنا ہے, اللہ سے خطاب کیا جا رہا ہے, اللہ سے ایک تعلق ہونے والا ہے. لہذا اس سے پہلے ایک سدے باب کے طور پر پہلے سے دروازہ بند کر دیا جائے. دروازہ بند کر دے تو کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے, تو پہلے سے دروازہ بند کرنے کے طریقے پر تم کیا کرو؟ تعوذ کو پڑھو. یہ حکم دیا. اچھا بھائی نماز میں ایک چھوٹا سا مسئلہ, نماز میں جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ دو حالتیں. ایک ہے منفرد تنہا نماز پڑھنے والا, اور ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا. ٹھیک ہے. تنہا نماز پڑھنے والا کیا کرے گا؟ وہ پہلے ثنا پڑھے گا. منفرد ہوتا نا, پہلے ثنا پڑھے گا, پھر تعوذ پڑھے گا, پھر بسملہ بسم اللہ پڑھے گا, پھر اس کے بعد قرات کو شروع کرے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. یہ تنہا پڑھنے والا ہے. اور یہ پہلی رکعت میں یہ سارے کام کرے گا. دوسری رکعت میں وہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. چاروں رکعتیں ایک قرات کے حکم میں ہوتی ہیں. پہلی قرات میں تعوذ پڑھ لیے تو کافی ہے. اب دوسری رکعت میں تعوذ اعوذ باللہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ بسم اللہ پڑھے گا, اس کے بعد سورہ فاتحہ کو شروع کرے گا. یہ منفرد تنہا پڑھتے ہو. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ مقتدی, پیچھے اقتدا کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ صرف جو ہے ثنا پڑھے گا, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. آگے تعوذ پڑھنا, اعوذ باللہ پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا, یہ امام صاحب کا کام ہے. امام صاحب پڑھیں گے تعوذ, تسمیہ, پھر سورہ فاتحہ وہ پڑھ لیں گے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ثنا پڑھنی ہے, وہ بھی پہلی رکعت میں. یہ جو ہے طریقہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کو شروع کرتے ہو تو اس سے پہلے پڑھو. کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے باتیں معلوم کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے بعد توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.